السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کی کہ میں آج کی ویلاگ کا آغاز کروں تو آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان ویلاگ کو جو کس سے بیشتر ادریس الرحمان یوٹیوب چینل تھا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر یہ کنٹینٹ پسند ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر اور اپنے احباب سے شیئر کریں، اور اس کے بارے میں اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو کامنٹ سیکشن اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور آج ہے 24 فروری 2022۔ وزیر اعظم عمران خان 23 فروری 2022 کو ماسکو کے دورے پر تشریف لے جا چکے ہیں، اور آج ان کا دورے کی جو ہے بھرپور جو ہے مصروفیت ہوگی۔ تو آج میں آپ کو لے چلتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے کہ عمران خان کے اس دورے پر انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے اس پہ کیا رائے آئی ہے، یا انٹرنیشنل میڈیا میں اس دورے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو میں آج آپ سے شیئر کروں گا ایک آرٹیکل جو کہ امریکہ کے معروف جریدے فارن پالیسی میں 23 فروری کو شائع ہوا تھا، اس کے آن لائن ایڈیشن میں۔ تو اس میں مضمون نگار نے عمران خان کے اس دورے کے اوپر ان ڈیپتھ باتیں کی ہیں، اور اس بات کو میں آپ سے، کیونکہ یہ مضمون تو انگریزی زبان میں تھا، میں اس کو آپ کی سہولت کے لیے اردو ترجمے کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ عمران خان ماسکو جاتے ہوئے پاکستان سے روس کے نئے رومانس کا آغاز کر رہے ہیں۔ گرم جوشی کا رشتہ جنوبی ایشیا کی جغرافیائی سیاست میں ایک نیا موڑ ڈالتا ہے۔ بدھ کے روز پاکستانی وزیر اعظم عمران خان روس اور مغرب کے درمیان بڑھتے ہوئے بحران کے درمیان مشرقی یوکرائن کے علیحدگی پسند علاقوں میں روسی فوجیوں کے داخل ہونے کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما ہوں گے۔ خان کا ماسکو کا دورہ 23 سالوں میں کسی پاکستانی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے، اگرچہ اس پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا اور یہ منصوبہ بندی کے تحت اس پہ پیش رفت جاری تھی، لیکن روسی رہنما کے اقدامات کے حوالے سے یہ پاکستانی توثیق کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جنڈے میں طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں ان کے باہمی تحفظات ہوں گے، اور وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے علاقائی سیکورٹی تعاون کو تیز کرنے پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایجنڈے میں $2.5 بلین کی پاکستان اسٹریم قدرتی گیس پائپ لائن کے منصوبے بھی ہوں گے، جسے ماسکو، کراچی اور قصور کی بندر قصور کے درمیان صوبہ پنجاب کے مرکز میں تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ نتیجہ خیز طور پر خان اور پوٹن یہ ظاہر کرنا چاہیں گے کہ پاکستان اور روس اب ایک دوسرے کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلے سے کہیں زیادہ خطے کی غیر معمولی بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست کی ایک اور علامت کے طور پر طاقت کے توازن کی سیاست کے ہر طالب علم کے لیے یہ ایک منطقی اگلا مرحلہ ہے۔ برصغیر میں روس کا پرنسپل پارٹنر طویل عرصے سے پاکستان کا روایتی مخالف بھارت رہا ہے۔ اس ملک کی چین کے ساتھ شدید دشمنی نے حالیہ برسوں میں اسے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کی تلاش میں مجبور کیا ہے۔ پھر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ روس پاکستان اور بھارت کے درمیان زیادہ متوازن علاقائی پالیسی کی طرف بڑھنے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان بدلے میں روس کو امریکہ پر روایتی انحصار کم کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھتا ہے کہ اب واشنگٹن نئی دہلی کے قریب آ گیا ہے۔ جنوبی ایشیا کی بساط سے ایک بڑا عنصر غائب ہے جو پاکستان کے لیے روس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا تھا۔ بیجنگ اسلام آباد کے دیرینہ شریک داروں میں سے ایک ہے۔ اس ہفتے ماسکو میں شروع ہونے والے نئے رومانس کی بنیاد بن رہا ہے۔ چین کے لیے یہ ایک جیت ہوگی اگر روس اور پاکستان کے ساتھ ایک نئی سہ فریقی ہندوستان کی علاقائی عزائم کے خلاف ٹھوس جواب کے طور پر ابھرے، جس سے اب امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے بعد خان کا دورہ جنوبی ایشیا کی عظیم طاقت کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ خان جو کہ بھارت کے حوالے سے پاکستان کی کمزور ہوتی ہوئی جغرافیائی سیاسی پوزیشن کو آگے بڑھانے اور ایک عالمی رہنما کے طور پر اپنی ملکی ساکھ کی تجدید کے لیے روس کا سفر کرنے کے لیے طویل عرصے سے کوشش کر رہے تھے، ان کے یوکرائن کے خلاف روس کے نئے حملے کے بارے میں شکایت کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ بھی تبدیلی کا ایک حصہ ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان اور یوکرائن کے درمیان گرم جوشی میں اضافہ ہوا ہے، جسے اسلام آباد نے ماسکو کے ساتھ نئی دہلی کے روایتی تعلقات کے جواب کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان روس کے ساتھ مزید نتیجہ خیز روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ آخرکار روس اپنے تمام علاقائی اور عالمی تسلط کے ساتھ
پاکستان کے لیے یوکرائن کے مقابلے میں بہت بڑا اسٹریٹجک انعام ہے، خاص طور پر اگر روس بر صغیر کے بارے میں صرف انڈیا کی پالیسی پر عمل نہیں کرتا۔ فی الحال خان کے لیے یوکرائن اور روس کے درمیان ایک نازک لائن پر چلنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ انہوں نے تنازع کے پرامن حل کا مطالبہ کرتے ہوئے یوکرائن کو یقین دلایا کہ پاکستان اس کی خود مختاری کی حمایت کرتا ہے اور بدلے میں روس کو یوکرائن پر پاکستان کی واضح حمایت کی ضرورت نہیں۔ خان اس ہفتے ماسکو میں موجودگی اس تاثر میں مدد دے گی کہ روس بین الاقوامی طور پر الگ تھلگ نہیں ہے۔ خان جو معینہ طور پر ناراض ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے 1 سال سے زیادہ عرصہ قبل عہدہ سنبھالنے کے بعد سے انہیں فون نہیں کیا، شاید وہ بائیڈن کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دوسرے طاقتور دوست بھی ہیں۔ روسیوں نے جنوری میں پوٹن اور خان کے درمیان فون کال کا بندوبست کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ خان نے آزادی اظہار کے نام پر پیغمبر اسلام کی توہین کے خلاف پوٹن کے ریمارکس کا خیر مقدم کیا، جسے پاکستان توہین رسالت سمجھتا ہے اور اقوام متحدہ کے ذریعے دنیا بھر میں اس پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں عظیم طاقت کی سیاست کے نسبتاً استحکام نے بڑھتی ہوئی تبدیلیوں کو جنم دیا ہے، جو کہ مجموعی طور پر خطے کی شراکت اور اتحاد کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں۔ امریکہ اور مغرب کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تعلقات پچھلی 3 دہائیوں میں کافی بہتر ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس نے روس کے ساتھ اپنی پرانی شراکت داری کو برقرار رکھنے کے لیے کام کیا۔ پاکستان نئی صدی میں امریکہ اور چین کے لیے قابل قدر شراکت دار رہا۔ بساط سے ایک بڑا عنصر غائب ہے جو پاکستان کے لیے روس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا تھا۔ اس وقفے کی ایک وجہ بھارت کا روس پر پاکستان کی طرف بڑی پیش رفت نہ کرنے کا دباؤ ہے۔ یہ پالیسی اب تک کام کرتی نظر آتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماسکو نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام آباد کے ساتھ تعلقات پر نئی دہلی کو ویٹو نہیں کرے گا۔ روس اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کے بارے میں ہندوستان کے خدشات کو ماسکو اور بیجنگ کے درمیان کوئی حد نہیں ہے کے ساتھ نئی شراکت داری سے تقویت ملی ہے۔ بھارت اس قیاس آرائی کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ چین روس کو پاکستان کے ساتھ روابط بڑھانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ اگر بھارت کا پاکستان اور چین کے ساتھ 2 محاذوں کا مسئلہ کافی خراب ہے، تو نئی دہلی میں چین پاکستان محور کی براہ راست یا بالواسطہ کسی بھی طرح کی روسی حمایت ناپسندیدہ ہوگی۔ ہندوستان میں کچھ لوگ روس کے ساتھ ملک کے روایتی تعلقات پر سخت طویل مدتی نظر کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن نئی دہلی کو لگتا ہے کہ اب کشتی کو ہلانا بہت خطرناک ہوگا۔ اس سے یہ سمجھانے میں مدد ملتی ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت یوکرائن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے روس کی ڈھٹائی سے نظر انداز کرنے سے کیوں گریزاں ہے۔ چین کے ساتھ فوجی تعطل کے درمیان ہندوستان کا روسی ہتھیاروں کی سپلائی پر مسلسل انحصار ایک اور وجہ ہے۔ ان تمام تبدیلیوں سے بھارت کو برصغیر میں چین روس طاقت کے کھیل کے رحم و کرم پر ڈالنے کا خطرہ ہے۔ چین کسی بھی فوجی دباؤ بڑھا سکتا ہے، جبکہ ماسکو بیجنگ کے ساتھ راستہ تلاش کرنے میں نئی دہلی کی مدد کی پیشکش کر سکتا ہے۔ جو چیز نئی دہلی کو پریشان کرتی ہے وہ بیجنگ کے ساتھ اپنے تنازعات میں تیسرے فریق کی ثالثی کا خیال نہیں، بلکہ چین اور روس کی طرف سے امریکہ کی طرف بڑھنے کی رفتار کو کم کرنے کے لیے ایک مضبوط دباؤ کا امکان ہے۔ اگر روس اور چین پاکستان کو علاقائی اتحاد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھارت کی سلامتی کے مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ پھر بڑا سوال یہ ہے، کیا ہندوستان امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے ساتھ اپنی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک شراکت داری میں سرمایہ کاری کو کم کرے گا یا دگنا کرے گا؟ خان اس بات پر قائل دکھائی دیتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کا مغربی بلاک کا حصہ رہنا ایک تاریخی غلطی تھی۔ دریائے ثنا ہند بحر الکاہل پر زور دیتے ہوئے یورپ میں قواعد پر مبنی آرڈر کا دفاع کرنے میں ہندوستان کی ہچکچاہٹ مغرب میں کسی دھیان کا نتیجہ نہیں رہی۔ اس تضاد کی بنیاد پر ہندوستان کے لیے چین کے سوال کی اولین حیثیت اور امریکہ اور یورپ کے لیے روسی چیلنج کا دوبارہ ابھرنا ہے۔ ہندوستان کو روس کے اس مسئلے کے بارے میں بھی فکر مند ہونا پڑے گا جو کہ امریکہ کو دوبارہ یورپ میں لے جا رہا ہے اور اسے چین کے ساتھ اپنے تصادم پر دوبارہ غور کرنے کا بھی باعث بنا ہے۔ ہندوستان واحد ملک نہیں ہے جسے خطے کی نئی جغرافیائی سیاست میں کچھ مشکل چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی ایک نیویگیٹ کرنے کے لیے مشکل خطہ ہے۔ اگرچہ روس پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد کو وسیع کرنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ مغرب کا کوئی متبادل نہیں۔ پاکستان کی شرافیہ مغرب سے بہت زیادہ جڑی ہے۔ اس کی مشکلات کا شکار معیشت کو امریکہ اور یورپ کے ساتھ مغرب کی زیر تسلط بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی طاقتور فوج امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کو گہری قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چین کے ساتھ بہت قریب ہونے کے خطرات کو تسلیم کرتی ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان نے پچھلے سال امریکہ پر طالبان کی فتح کو غلامی کی بیڑیاں توڑنے کے طور پر پیش کیا اور اپنے تبصروں کے ساتھ امریکہ اور مغرب میں ان کے لیے بہت سی نیک خواہشات کو ضائع کر دیا۔ ان کی بار بار امریکہ مخالف
जो बातें हैं वो इस बात पर भी कायल दिखाई देती हैं कि माजी में अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा रहना पाकिस्तान के लिए तारीखी गलती थी और इस्लामाबाद को बड़ी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात में ज़्यादा मुतवाज़िन रहने की ज़रूरत है। खान पाकिस्तान में मुसल्लह अफ़वाज और शराफिया के मुकाबले में वसी पैमाने पर मग़रब मुखालिफ जज्बात में ज़्यादा हम आहंग दिखाई देते हैं। जिस तरह भारत से सिर्फ रातों रात रूस के अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकता, इसी तरह पाकिस्तान भी अमरीका और मग़रब के साथ अपने गहरे बाहमी अंसार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस वसी तनास रुकावट के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को लाजमी तौर पर एशिया में नई जुग़राफियाई सियासी हरकियात के मुताबिक ढालना होगा, जिसकी निशानदेही एक तरफ अमरीका और मग़रब और दूसरी तरफ रूस और चीन के दरमियान नई अजीम ताकत की दुश्मनी से हुई है। जुग़राफियाई सियासी हैयत के वज़न के बावजूद माजी बड़ी ताकतों के साथ जुनूबी एशिया के ताल्लुकात मुस्तकबिल के लिए रहनुमा नहीं हो सकता। इससे कतई नज़र कि खान के हफ्ते रूस के 2 रोज़ा दौरे से क्या निकलता है, मास्को इस्लामाबाद के जुग़राफियाई सियासी हिसाब किताब में ज़्यादा नुमायां होना शुरू कर देगा। अफगानिस्तान और वसीतर खित्ते में रूस, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान में रूस के नए बुनियादी ढांचे की तरक्की को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ हमआहंग करने से कुछ इम्कानात हो सकती हैं। रूस की मौजूदा जुग़राफियाई सियासी ज़रूरियात का हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र लेने के लिए नई दिल्ली में ज़बरदस्त मज़ामत के बावजूद पाकिस्तान के लिए रूस की नई गर्मजोशी नई दिल्ली को मजबूर कर सकती है कि वो मास्को से अपने ताल्लुक पर एक नई नज़र डाले। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग और इस पे आपको इस मज़मून निगार के व्यू से ये बात समझने में आसानी हुई होगी कि इस वक्त मुबर्रिगी मुबस्सिरीन पाकिस्तान और इंडिया और चाइना और रशिया के ताल्लुकात और यूरोप के ताल्लुकात को किस नज़र से देखते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।